حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج میں اعلان کرتے، کوئی اویس بنی عامر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حاجی اکٹھے کر لیے، جبل ابی قبیس کے سامنے کھڑا کر دے، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو یمن والے کھڑے، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کھڑے رہو، تو بنو عامر کھڑے ہو گئے۔ پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو، تو ایک کرنی کھڑا رہا، ایک، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جانتا، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے، یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہا جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی، گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے، تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ۔ کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو۔ وہ کہنے کا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں، یہ تو تابعین میں سے نا، دیکھا بھی نہیں، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں۔ تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ پھر ایسے کانپ گئے، کہنے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے۔ تو عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے، تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا، تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے، میں آپ قدموں کی خاک نہیں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی، ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا۔ انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے دعا کروائی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے